گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے، ہاشم کا چاند یہاں پر، اے چاند جلوہ گر ہے، ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند کربلا کے، اے چاند اس زمیں پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، اے چاند اس زمیں پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے ہیں جو یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند کربلا کے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند کربلا کے، گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا، گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا، دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے، اے چاند کربلا کے، اس بن میں ایک بچی
بابا کو ڈھونڈتی تھی اس بن میں ایک بچی، بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشیں، اے چاند کربلا کے، پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر، پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر، ہے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے، اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے۔ قلم دریا پر جب ہوئے بازوئے عباس، قلم دریا پر گر کے ٹھنڈا ہوا، حضرت کا علم دریا کے خون ہو گیا وہ بیر کرم، دریا پر غل تھا زخمی ہوا، سقائے حرم دریا پر، مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے، دانے شیر میں جس آشکار آتا ہے، غم کی آمد ہے جگر سوز آتش سے کبا، ہیں جو بے
دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میرا غم بڑا ہے کہ کہیں مشک سے بہہ جائے نا، پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیدار، پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیدار، تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، یاری کہتے ہیں اور عشق پہ جھک جاتے ہیں، جب ہوئے بازوئے شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، فاقہ کش تشنا دہن گشتائے غم لٹتے ہیں، دشت غم میں گرفتار ستم لٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں، قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے، یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے، یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے، یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو، چلاتی ہے عباس دلاور دوڑو، کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل بر دوڑو، ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو، ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو، خونخوار دو برچھیاں دکھلاتے ہیں، تیغ کھینچو کے لئے گھر میں چلے آتے ہیں، تیغ کھینچو کے لئے گھر میں چلے آتے ہیں، ماں کی جانب سے تم ایسے ہوئے غافل میرے کہ نہ لٹنے کی خبر ہے نہ اسیری کا خیال، کب سے چلاتی ہے مادر تمہیں کھولے ہوئے بال، رن سے آتے نہیں واری مجھے صدمہ ہے کمال، رن سے آتے نہیں واری مجھے صدمہ ہے کمال، اس مصیبت میں نہ آؤ گے تو کب آؤ گے، سر سے چادر میری چھن جائے گی جب آؤ گے،
سر سے چادر میری چھن جائے گی جب آؤ گے جان پردے کا بہت تھا تمہیں اس دکھیا کے بولنے دیتے تھے گھر میں نہ کبھی چلا کے آج اس ماں کا ذرا حال تو دیکھو آگے سر جھکائے ہوئے بلوے میں ہوں میں آدھا کے سر جھکائے ہوئے بلوے میں ہوں آدھا کے تم تو سوتے ہو خبر ہو تمہیں کیوں کر بیٹا ہو زمین شک تو سما جائے یہ مادر بیٹا ہو زمین شک تو سما جائے یہ مادر بیٹا مادر ابن حسن کہتی تھی یہ پیٹ کے سر میرے قاسم تجھے ڈھونڈوں میں اس آفت میں کدھر اپنے لٹنے کا تو کچھ غم نہیں ہے رش کے کمر دیکھ کر حال دلہن کا میرا پھٹتا ہے جگر بھیڑ نامحرموں کی دیکھ کے جی کھوتی ہے آستی کو تیری آنکھوں پہ دھرے روتی ہے آستی کو تیری آنکھوں پہ دھرے روتی ہے پیٹ کر زوجہ عباس یہ کرتی ہے بیان تم بھی اس وقت میں صاحب ہوئے نظروں سے نہاں رن میں کیا کرتے ہو اے حیدر و صفدر کے نشان یا لٹی جاتی ہے سرکار امام دو جہاں یا لٹی جاتی ہے سرکار امام دو جہاں ہاتھ سے ہاتھ یتیموں کے چھٹے جاتے ہیں بھیڑ میں دم میرے بچوں کے گھٹے جاتے ہیں بھیڑ میں دم میرے بچوں کے گھٹے جاتے ہیں کہتی تھی بالی سکینہ یہ بآواز عزیز دیکھو عباس چچا ہم کو ڈراتے ہیں لئی شمر بے رحم گھڑکتا ہے لیے خنجر کی کیا قیامت ہے کہ تم بھی نہیں بابا بھی نہیں کیا قیامت ہے کہ تم بھی نہیں بابا بھی نہیں کیوں نہ ہو غم سے کلے جاتا ہو بالا میرا اس دکھ میں نہیں پوچھنے والا میرا غم نہ ہو غم سے کلے جاتا ہو بالا میرا اس دکھ میں نہیں پوچھنے والا میرا اس دکھ میں نہیں پوچھنے والا میرا کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین
اللہم لن قتلت الحسین و اولادہ و اصحابہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، جس محرم کا بے چینی سے انتظار ہوتا ہے، جس محرم کا انتظار سال بھر ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی چلا جاتا ہے۔ یہ 10 دن اس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے ابھی امام حسین پہ گریہ شروع ہی کیا تھا کہ کسی نے ندا دی کہ اب محرم کی 10 تاریخ آ گئی۔ یہ شام غریباں، یہ مصیبت کی شام، مصائب پر جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند بات اور چند چیزیں آپ حضرات کے حوالے کر جاؤں۔ یہ مصیبت کی شب ہے، یہ مصیبت کی رات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ امام حسین علیہ السلام مدینے میں جب مروان نے کہا تھا کہ حسین ابن علی یا تو آپ بیعت کر لیں یا آپ کا سر قلم کر لیا جائے گا، امام حسین نے اسی وقت ایک جملے میں مقصد کربلا کو، مقصد حسینی کو واضح کر دیا تھا۔ ایک بات میں، اگرچہ یہ غم اور مصیبت کی شب ہے، لیکن ایک بات میں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوا چلوں۔ اگرچہ وہ جملہ غفلت میں کہا جا رہا ہے کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے، در حقیقت عزاداری ہی مقصد ہے۔ کوئی ماں اپنے لال پہ رونے میں مقصد نہیں دیکھتی۔ ہمارا حیات، ہماری زندگی مقصد عزاداری ہی مقصد ہے۔ ہاں، یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مقصد حسین کیا تھا، امام حسین کا مقصد کربلا میں آنے کا کیا تھا، یہ الگ ہے اور مقصد عزاداری الگ ہے۔ امام حسین نے اپنے مقصد کو، اپنے ارادے کو ایک جملے میں واضح کر دیا تھا۔ جب مروان نے کہا حسین ابن علی آپ کو یزید کی بیعت کرنی ہے ورنہ آپ کے سر کو قلم کر لیا جائے گا، وہ جملہ کہہ کر امام حسین نے مقصد کربلا کو بھی، مقصد سفر کو بھی واضح کر دیا اور کہا مثلی لا یباع مثلو، مجھ جیسا اج جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرے گا، نہیں، مجھ جیسا اج جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اس مجھ جیسے کے پیچھے امام حسین کی فضیلت پوشیدہ ہے۔ کون حسین؟ کس حسین سے بیعت مانگی جا رہی ہے؟ وہ حسین جو اس وقت مکہ اور مدینے کا وارث ہے، وہ حسین جو کعبے کا وارث ہے، وہ حسین جو رسول کا نواسہ ہے، وہ حسین جو علی کا فرزند ہے، وہ حسین جو زہرا کا لخت جگر ہے، وہ حسین کہ جس کے لیے جبریل نے جھولا جھولایا، وہ حسین کہ جس کے رسالت ناقہ بن گئی، وہ حسین کہ جس نے زلف نبوت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بتایا کہ نبوت کا اختیار بعد نبوت کس کے ہاتھ میں ہے، وہ حسین کہ جس کی شان میں آئے تطہیر آئی، وہ حسین کہ جس کا قصیدہ سورہ دہر نے پڑھا، وہ حسین کہ جو مشیت الہی کو اختیار میں رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد دے دیتا ہے، وہ حسین جو شجرہ طیبہ کا آئیڈیل ہے، وہ حسین جو اسوہ حسنہ کا مصداق کل ہے، وہ حسین جو میدان میں گیا تو نجران کے عیسائیوں نے میدان کو چھوڑ دیا، جس کا بابا فاتح خیبر و خندق ہے، جس کا بابا مشکل کشا ہے، جس کا بابا کل ایمان ہے، جو حسین ابن علی کیا فرمایا، مجھ جیسا، جس کے کاندھے پر نبوت کی آبرو ہے، جس کے کاندھے پر غدیر کا وقار ہے، جس کے کاندھے پر علی کی فضیلت کا تعارف ہے، جس کے کاندھے پر قرآن کی تفسیر ہے، جس کے کاندھے پر قرآن کی تعویل ہے، جس کے اختیار میں اللہ نے ہر اچھائی دی ہے، ہر مشیت کو رکھا ہے، وہ حسین جو شجرہ طیبہ کا نمونہ عمل ہے، وہ ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے جو خبیث ہے، شجرہ خبیثہ کا مصداق ہے، جس کے یہاں نہ کسی کی عزت ہے نہ کسی کی آبرو ہے۔ لہٰذا امام حسین نے
یہ سوچا کہ مدینے میں اگر یہ جنگ ہوتی ہے اور یزید کے لوگ مدینے آتے ہیں مدینے کی حرمت پامال ہو جائے گی، مدینہ چھوڑ دیا۔ ایک جملہ کہتا ہوا چلتا ہوں کہ یاد رکھیے گا اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں اسی وقت مصیبت آئی ہے جب امت غفلت میں پڑ جائے۔ امت غفلت میں چلی گئی۔ مدینہ کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں تھی امام حسین کے وقت میں، کافی لوگ مدینے میں رہتے تھے، لیکن کسی نے بھی امام حسین کو نہیں روکا سوائے آپ کے چند رشتہ داروں کے۔ کیوں؟ دنیا اپنے کاروبار میں لگی ہوئی ہے، اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہی ہے کہ کون مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ فرزند زہرا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، وارث مدینہ مدینے کو ویران کر کے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا مکہ گئے، مکے میں بھی وہی غفلت کا عالم تھا۔ عین حج کے موقع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کو چھوڑ کر، ان کی فضیلتوں کو چھوڑ کر اگر ہم اعمال صرف بجا لائیں گے تو کافی ہوگا۔ نہیں، آپ کو کربلا کی تاریخ کے پس منظر کو دیکھنا پڑے گا کہ جب امام حسین مکہ چھوڑ رہے تھے، عین عرفات کے دن چھوڑ رہے تھے، جس دن سارا مسلمان عرفات میں ہوتا ہے۔ کون مسلمان؟ حاجی مسلمان، قرآن حفظ رکھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، طواف کرنے والے۔ کیا ان کے طواف قبول ہوں گے؟ کیا ان کا حج قبول ہوگا؟ کہ وارث حج چھوڑ کے جا رہا ہے مکہ، وارث کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہے کعبہ، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو وارث کعبہ، کہاں جا رہے ہو وارث مکہ؟ کیوں نہیں رک جاتے؟ اگر یزید کی فوج آئے گی تو ہم آگے بڑھ کے چڑھ جائیں گے، لیکن کسی نے نہیں روکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھیں یہ جملہ، اور جہاں جہاں میرا پیغام جا رہا ہے کہ اہل بیت پر جب تک وہ اس دنیا میں ظاہری طور سے رہے، دشمن اسی وقت کامیاب ہوا ان پہ ظلم و ستم کرنے میں جب قوم یا تو بے غیرت ہو گئی یا غافل ہو گئی۔ آج بھی اگر اہل بیت علیہ السلام کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اگر اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت بیان نہیں ہو رہی ہے، اگر کربلا کا مقصد بیان نہیں کیا جا رہا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو دو حال سے خالی نہیں ہے جو تاریخ کہہ رہی ہے، یا تو قوم بغیرت ہو گئی ہے یا قوم غافل ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ جب قوم غیرت دینی، یہاں پہ بغیرت کے معنی بغیرت ذاتی نہیں ہے، بغیرت دینی ہے۔ غیرت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک غیرت نفسی ہوتی ہے جو ہر میں ہوتی ہے چاہے وہ کتنا ہی برا انسان کیوں نہ ہو، ایک غیرت دینی ہوتی ہے جو شریعت کے معاملے میں، اہل بیت کے مسئلے میں آواز نہیں اٹھاتے۔ سب کے لیے وقت ہے، حسین کی مجلس کے لیے وقت نہیں ہے، سارے کاموں کے لیے ٹائم ہے، عزاداری کے لیے وقت نہیں ہے۔ پہلی کو جائیں گے، دوسری کو جائیں گے، 3 چلی گئی، 5 چلی گئی، 7 چلی گئی، لیکن ہمیں دنیا سے فرصت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، میں اپنے استاد کا ایک جملہ پڑھتا ہوں، شام غریباں ہے، آپ سنیں غور سے اور اس کے بعد مصائب تک آئیں گے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں جو جتنا حسین کی عزا کو اہمیت دے گا اتنی حسین اس کو اہمیت دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص اپنی جان، مال، اپنا وقت سب کچھ لگا رہا ہے حسین مظلوم کی عزا پر، اسے امام حسین اتنا ہی دیں گے کہ ایک شخص ہے کہ جسے توجہ ہی نہیں ہے، جسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ محرم آ گیا ہے۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام تھا۔ دوسرا پیغام کیا ہے؟ مکے سے امام حسین السلام چلے، کربلا میں آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ کس کے لیے ہوئی تھی؟ دشمن کہتا ہے کربلا کی جنگ جو ہے 2 شہزادوں کے درمیان ہوئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کربلا کی جنگ 2 فرقے کی جنگ تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسین نے قربانی اعمال کے لیے دیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اگر آپ یہ صرف کہتے ہیں کہ امام حسین نے نماز کے لیے قربانی دی تھی، یقیناً نماز بہت عظیم رکن ہے شریعت کا، نماز بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جو نماز کا انکار کرے، جو نماز کی توہین کرے، وہ قابل لعنت اور ملامت ہے۔ لیکن امام حسین اگر یہ کوئی کہے تو یہ کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں اگر نماز کی حفاظت کے لیے گئے تھے، اور یزید کا کوئی حامی آج کے دور میں کھڑا ہو کے کہے کہ نماز تو یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، نماز تو ہمارے ساتھ بھی پڑھ رہا تھا، اور اس نے شمر سے کہا تھا حسین کو جلدی قتل کرو کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اللہ اکبر، تو کیا وہ نماز قابل قبول ہے جو یزید کے لوگ پڑھ رہے تھے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی کسی اور بات کی تھی۔ وہ کون سی لڑائی تھی؟ کیا تھی؟ میں جہاں تک پہنچا ہوں، جہاں تک سمجھا ہوں،
یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ متفق نہ ہوں، بہت سے لوگ متفق ہوں، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں میرے پاس دلیل ہے۔ کربلا کی جنگ علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ہوئی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب امام حسین اپنے تمام نونہالوں کو قربان کر چکے اور میدان کربلا میں آئے، اور آنے کے بعد گھوڑے پر رکاب پر پاؤں رکھ کے کھڑے ہوئے، ہزاروں کا لشکر سامنے کھڑا تھا۔ فاطمہ کا لال کہتا ہے مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا تمہارا ہم نے مال لوٹا ہے؟ کیا تمہیں ہم نے اذیت دیا ہے؟ کوئی خاموش، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ عمر سعد آگے بڑھ کے کہتا ہے حسین تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہیں سے عمر سعد کے اس جملے نے حسین کی فتح کا اعلان کر دیا کہ ہم بے قصور مارے جا رہے ہیں، ہمیں بے قصور ذبح کیا جا رہا ہے، جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ بے قصور ہوا ہے۔ لہٰذا کہا پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا تمہارے باپ کے بغض میں، بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں جس حسین نے قاسم کی لاش کو اٹھایا لیکن قاسم کے دشمن کی طرف حملہ نہیں کیا، جس حسین نے علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا لیکن علی اکبر کے قاتل سامنے کھڑے تھے، تلوار نہیں اٹھائی، چاہتے تو بدلہ لے لیتے اپنے لال کا۔ علی اصغر کو ہرملہ نے تیر مارا ہے، حسین سر کو جھکا کے واپس آ گئے ہیں، چاہتے تو ہرملہ کو قتل کرتے، حملہ کرتے، اپنے بیٹے کا بدلہ لیتے۔ حسین نے علی اکبر کی شہادت پہ تلوار نہیں اٹھائی، امام حسین علیہ السلام نے ابو الفضل عباس کی شہادت پہ تلوار نہیں اٹھایا، قاسم کی شہادت پہ تلوار نہیں اٹھایا، اون محمد کی شہادت پہ تلوار نہیں اٹھایا۔ حسین نے کب تلوار اٹھایا؟ جب عمر سعد نے کہا بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کے بغض میں مارا جا رہا ہے۔ اب سمجھ گئے کہ جو باپ کے بغض کا اعلان کرتا ہے حسین کی نگاہ میں وہی واجب القتل ہوتا ہے۔ فاطمہ کے لال نے تلوار کھینچ لیا اور حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ایسے فوج پہ ٹوٹا ہے۔ کب ٹوٹا ہے؟ جب عمر سعد نے کہا کہ اب کے باپ کے بغض میں مارا جا رہا ہے۔ امام حسین چاہتے تو شہادت کو قبول کر لیتے، جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، چونکہ ابو الفضل عباس کا جنازہ اٹھایا حسین نے تلوار نہ اٹھائی، علی اکبر کا جنازہ اٹھایا حسین نے تلوار نہ اٹھائی۔ حسین نے تلوار کیوں اٹھائی؟ کہا گیا آپ کے باپ کے بغض میں مارا جا رہا ہے۔ حسین نے تلوار چلا کے بتایا جنگ ان سے ہے جو میرے باپ سے بغض رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ دلیل بنتی ہے کہ کربلا کی جنگ علی کی ولایت پر لڑی گئی۔ لہٰذا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم محرم اور ایام عزا میں جہاں احکام کی بات کرتے ہیں بالکل کرنا چاہیے، جہاں تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں بالکل کرنا چاہیے، وہاں فضائل کو گریز نہ کریں، فضائل پڑھیں، ولایت کو سمجھائیں، مولا امیر المومنین کی عظمت و معرفت کو سمجھائیں۔ اسی کے لیے کربلا ہوئی تھی۔ بس میں مصائب پر آگے میرا یہ پیغام تھا، کربلا کی جنگ علی کی ولایت پہ لڑی گئی ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ میمنے کو میسرے پہ پلٹ دیا اور یہ بتایا کہ ہم اگر چاہیں تو جنگ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے۔ چونکہ حیران تھا مجمع، حیران تھے لوگ کہ جس نے جوان کا لاشا اٹھایا ہو، جس نے بھی کچھ دیر پہلے کہا ہو کہ میری کمر ٹوٹ گئی، جس کی آنکھوں سے روشنی چلی گئی ہو، وہ باپ کے بغض کا جب میٹر آیا اور باپ کی دشمنی کا مسئلہ آیا تو کہاں سے طاقت آئی اور کہاں سے تلوار اٹھائی۔ کتنے بڑے لشکر کو میمنے سے میسرے اور میسرے سے میمنے پر، بعض روایت ملتا ہے کہ کوفے سے جا کے فوج ٹکرائی تھی، بتایا کہ ہم جنگ کر سکتے ہیں۔ پیاس ہماری طاقت کو نہیں روک سکتی، بھوک ہماری طاقت کو نہیں روک سکتی ہے، لیکن ہم یہاں پہ قربانی دینے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا کربلا کے ساتھ 2 لفظوں کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ ایک بہت سے لوگ کہتے ہیں کربلا حادثہ ہے، کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا جنگ نہیں ہے، کربلا قربانی کا نام ہے، حسین ابن علی کی قربانی۔ اور کیسی قربانی! آپ دیکھیں کہ جب علی اکبر کو رخصت کر دیا، ابو الفضل عباس کو رخصت کر دیا، حسین صبح سے جنازے اٹھا رہے تھے، حسین صبح سے جنازے اٹھا رہے تھے، لیکن کبھی کچھ نہیں کہتے تھے، کبھی گریا کرتے تھے۔ امام حسین نے جو نوحہ پڑھنا شروع کیا ہے وہ 3 شہیدوں کے، سب سے پہلا نوحہ جو پڑھا ہے، جو درد دل بیان کیا ہے، وہ ابو الفضل عباس کی شہادت پر۔ اور یہ جملہ کہا ہے، یہ جملہ عجیب و غریب ہے، اگر آپ سوچیں گے تو بہت روئیں گے۔ پہلا جملہ کیا کہا؟
کہ اب اے بھیا عباس، آج سے پہلے جو آنکھیں تمہارے خوف سے جاگ رہی تھی وہ سو جائیں گی، اور جو آنکھیں تمہاری وجہ سے سو رہی تھیں اسے کبھی نیند نصیب نہ ہوگی۔ اب یقین ہے کہ زینب کو نیند کبھی نہیں آئے گی۔ یہاں مرثیہ پڑھا، علی اکبر کے جنازے پر مرثیہ پڑھا، علی اصغر کو سپرد خاک کرتے وقت مرثیہ پڑھا، اور کیا کہا؟ یہی جملہ کہا ہے۔ علی اصغر کو جب سپرد خاک کر چکے تو ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا کہ من الذی الہی من الذی وجدک ماذا فقد، اے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ میں نے علی اکبر کو کھویا، عباس کو کھویا، قاسم کو کھویا، علی اصغر کو کھویا، اگر تجھے پا لیا تو کچھ نہ کھویا۔ یہ کہہ کے رخصت کے لیے آئے۔ اب سکینہ سے رخصت ہوتے ہیں، آخری رخصت ہے۔ حسین کو پتا ہے کہ اب سکینہ سے ملاقات نہیں ہونی ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ میرے بعد اس بچی پہ کیا مصیبت آنے والی ہے۔ آئے، سب سے رخصت ہوئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں یہ یقین کر رہا تھا کہ حسین کا سب سے رخصت ہونا آسان ہوگا، لیکن بچی سے رخصت ہونا بہت مشکل ہوگا۔ باپ بچی کو کیسے چھوڑ دے؟ وہ بھی بچی چھوٹی 5 سال کی، باپ کا دامن پکڑ کے کہہ رہی تھی بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حسین بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد عجیب و غریب کہا بی بی میں نہیں جاتا ہوں کربلا کے میدان میں، لیکن یہ بتا دو کہ تمہیں تمہارا بابا پیارا ہے یا نانا کا دین پیارا ہے؟ بی بی سکینہ نے کہا جاؤ بابا خدا حافظ، لیکن جانے سے پہلے آخری بار سینے پر تو سلا لو۔ حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، بی بی کو کلیجے سے لگایا، لگانے کے بعد بہت دیر تک روئے، اور چلتے چلتے کہا شہ نے کہا کہ صبر کرو باپ کو جانی، دینا ہے کچھ عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ یہ کہہ کے حسین کربلا کے میدان میں آئے۔ فاطمہ کا لال جنگ کرتا گیا، فاتح خیبر کا لال تھا کیوں نہ لڑتا۔ لڑتے لڑتے آواز آئی اے نفس مطمئنہ پلٹ آ۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج واپس آئی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، آواز بلند ہو رہی تھی حسین کو قتل کر لو، حسین کو مار لو۔ ایک ماں تھی کربلا میں جسے امیر انیس نے بڑے سلیقے سے کہا ہے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ جب دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے تو کہا اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ فاطمہ کا لال زمین کربلا پر آیا، زخموں سے چور۔ اتنے میں جناب زینب نے دیکھا کہ بھائی نظر نہیں آتا ہے، تھوڑی دیر بعد سیاہ آندھیاں چلیں، زمین کو زلزلے آئے۔ زینب دوڑ کر خیمے زین العابدین پر آئیں، بیٹا دیکھو تم امام وقت تو کیا قیامت آ گئی۔ امام نے دیکھا، سمجھ کے کہا ذرا خیمے کا پردہ ہٹا دیں، خدا کسی بیٹے کو منظر نہ دکھلائے۔ کیا دیکھا؟ حسین کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر ہے۔ پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، ہمارا بابا مارا گیا۔ ابھی کچھ چین لیتی ایک بار خیموں پہ حملہ ہوتا ہے، خیموں میں آگ لگائی جاتی ہے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، یہاں تک کہ جب سارے خیمے جل گئے زینب نے عجیب دکھتا ہوا جملہ کہا بیٹا سجاد یہ بتاؤ کہ ہم اس خیمے میں جل کے مر جائیں یا بے پردہ باہر نکل جائیں؟ امام نے کہا پھوپھی اماں ابھی تو کربلا کو سر کرنا ہے، آپ بے پردہ باہر نکل جائیں۔ جناب زینب سب کو لے کر باہر آئیں، یہاں تک کہ سورج ڈھلنے لگا، ادھر حسین کی لاش کو پامال کیا جانے لگا۔ زینب نے وہاں بھی فریاد کیا صلی اللہ علیہ یا ملیک السما،
اے نانا تجھ پر میرا سلام ہو، ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ وہ حسین ہے جو خون میں اور خاک میں غلتا ہے۔ ہاں عزیزو، یہاں تک کہ شام غریباں آ گئی۔ بس ایک جملہ، ایک مصائب ہے جو میں ہر شام غریباں میں پڑھتا ہوں۔ یہ مصائب بی بی زہرا کو بہت پسند ہے، یہ مصائب امام زمانہ کو بہت پسند ہے۔ جب شام ڈھلنے لگی، شام غریباں، یہ وقت ہوتا ہے جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، بھرا ہوا گھر اجڑ چکا ہے۔ ایک بار عمر سعد نے سارے سر کو اکٹھا کیا، کہتا ہے شہید 72 ہوئے تھے، مارے 72 گئے تھے، سر 71 ہے۔ وہ ایک سر کہاں ہے؟ وہ 6 مہینے کے بچے کا سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا حسین نے کہیں پشت خیمہ پہ اسے دفن کر دیا تھا۔ ادھر عمر سعد نے کہا اس بچے کا ہمیں سر چاہیے۔ یہ شام غریباں ہو چکی تھی، سورج ڈھل چکا تھا۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم نیزے لے کر جاتے ہیں، مشکل ہوگا تلاش کرنا۔ جیسی نیزے کو زمین پہ مارنے لگے، فضہ نے منظر دیکھا، رباب کے پاس آ کے کہا رباب تیری خیر نہیں ہے، رباب شام غریباں میں قیامت آنے والی ہے۔ اسی لیے اماموں نے کہا کہ کربلا میں ہر شہید ایک بار مارا گیا ہے، لیکن علی اصغر کی شہادت 2 بار ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھے، کہا کیا بات ہے؟ کہا رباب تیرے بچے کی خیر نہیں ہے۔ رباب کو علم تھا کہ میرے بچے کی قبر کہاں ہے۔ یہ دل جلی ماں جس کی مانگ بھی اجڑی، جس کی گود بھی اجڑی، فضہ کے ساتھ ایک بار اللہ اکبر اس قبر کے قریب آ گئی، یہاں تک کہ نیزہ بردار نیزہ مارتے مارتے علی اصغر کی قبر پہ نیزہ لگا، نیزہ اکھڑ نہیں رہا تھا۔ اب جو دونوں ہاتھوں سے نیزہ نکالا گیا، ننھا مجاہد نیزے کے ساتھ قبر سے باہر آیا۔ بس آخری جملے جب بھی سوچو گے اولاد والو رو گے۔ وہاں پہ ظالم نے علی اصغر کے سر کو قلم کیا، لاش کو زمین پہ رکھا، واپس گیا۔ یہ دکھیاری ماں آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد لاش کو اٹھایا۔ اولاد والوں یہ بتاؤ چھوٹے بچے کو پیار کہاں کرتے ہیں؟ رخسار پر، پیشانی پر، لیکن سر تو موجود نہ تھا۔ علی اصغر کی ماں نے کٹی ہوئی گردن پہ منہ رکھ کے کہا ہے میرے لال، مجبور ماں تجھے بچا نہ سکی، تیرے بابا نے اس لیے دفن کر دیا تھا کہ تجھے شام غریبہ میں رات میں ڈر نہ لگے۔ لیکن آؤ میں اٹھایا جنازے کو، علی اکبر کے جنازے کے قریب پہنچی، جنازے کو بغل میں رکھا۔ اے میرے لال چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، یہ میری آغوش میں سوتا تھا، اب میری آغوش نہیں ہے۔ گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا کہ کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا بھرا گھر ہوا برباد الہی،
کیا تباہی، اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ یاد آؤگے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ یاد آؤگے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رس کے دکھلا
جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس اکبر سے بھی ہے یاس اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے